میری ماں چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ والد لاہور میں پڑھنے گئے تھے اور امی گاؤں میں تھی۔ ابو بیمار ہو کر اسپتال داخل ہوئے تو ایک نرس نے خوب خدمت کی۔ ابو اسے متاثر ہو گئے۔ وہ اس کی زہری چمک دمک پر مر مٹنے اور نرس کے گھر والوں نے ابو کو دوسری شادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ ان دنوں میں 1.5 سال کی اور میری چھوٹی بہن عابدہ صرف 2 ماہ کی تھی۔ نرس کے گھر والوں نے اس شرط پر رشتہ دینا منظور کیا تھا کہ پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ ابو پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ انہوں نے کوئی چارہ نہ دیکھ کر محبوبہ کو اپنانے کے لیے اپنے جذبوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ میری ماں بیچاری اپنے سہاگ کے لیے دعائیں مانگتی رہ گئی کہ بیمار تھے اور اسپتال میں تھے، اور ان کے سہاگ نے طلاق لے کر میری ماں پر ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے دروازے بند کر دیے۔ ابو لاہور میں تعلیم مکمل کرنے گئے تھے اور گھر بسا کر بیٹھ گئے۔ میری ماں کو شادی کے محض 2.5 سال بعد طلاق ہو گئی۔ دادی دادا کے گھر میں طلاق یافتہ بہو کے لیے جگہ کہاں تھی؟ والد کی اس عمل سے کتنے لوگ تباہ ہوئے اور کتنی زندگیاں عمر بھر کے لیے دکھوں کے کنویں میں گر گئی۔ میری ماں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے پیارے رشتے، میری پورا نانہال اور سب سے بڑھ کر ہم دونوں بہنیں جو اس وقت بہت کم سن اور معصوم تھیں، جن کو دنیا کا پتہ نہ تھا، ماں کو ماموں آ کر لے گئے۔ ہم دونوں بہنیں اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کے بغیر رہنا مشکل تھا، لہذا ہم بھی ماں کے ہمراہ تھے۔ 2 سال ہمارے والد محترم کو نئی دلہن کا نشہ رہا اور انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر نہ لی۔ اس دوران میرے چچا لاہور گئے اور ابا کے گھر قیام کیا اور ان کو دادی نے والد کی خیریت معلوم کرنے کو وہاں بھیجا تھا۔ بابی نرس نے چچا کو دیکھتے ہی فوراً اپنی 17 برس کی بہن کو گھر بلوا لیے، جو میٹرک پاس اور خوبصورت بھی تھی۔ اس تیز ترار لڑکی نے ایسا چچا کا من اپنی من مونی باتوں سے گھیرا کہ یہ مار کر شادی کے خوشگوار انجام کو پہنچا۔ اب دونوں بہنیں دونوں بھائیوں کے گھر تھیں۔ ان دنوں میں دادی سے ملنے دادی حال آئی ہوئی تھی۔ باپ کی جب مجھ پر نظر پڑی تو ان کو خیال ہے کہ 2 بچیاں بھی ان کی پہلی شادی کی بد نصیب نشانیاں ہیں۔ دادی سے انہوں نے مشورہ کیا اور میری ماں کو کہلوا بھیجا کہ ہماری لڑکیاں واپس کر دو، ہم خود ان کی پرورش کر لیں گے۔ ماموں میری ماں کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ہم سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے کیونکہ ہم 2 معصوم جی ماں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ انہوں نے امی کو مجبور کر دیا کہ جب تم کو بے قصور طلاق دی ہے تو بچیاں بھی خود پالے، ہم کیوں اور ان کی ذمہ داری لیں۔ ماں تو بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی، ان کے پاس رہنے کا اور کون سا ٹھکانہ تھا۔ اگرچہ یہ دکھوں کی ماری اپنی معصوم کلیوں کو کب ممتا کی آغوش سے جدا کرنا چاہتی تھی، مگر ظلم سے مجبور ہو کر مجھے دادی کو دے دیا۔ تاہم میری چھوٹی بہن نے تو ابھی چلنا اور بولنا بھی نہ سیکھا تھا، لہذا رو پیٹ اور محنت سماج کر کے امی نے اس کو دادِ حال کے سپرد نہ کیا۔ یوں ایک بیٹی ماں کے حصے میں آئی اور دوسری باپ کے حصے میں۔ میں اپنی ماں سے چھوٹی عمر میں جدا ہوئی تھی۔ اس وقت کا دکھ ایسا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے تیسرے چچا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ 2 چچا اور ان کی بیگمات دادی جان کے پاس رہ گئی۔ ابو کو لاہور میں ملازمت مل گئی اور وہ نرس بیوی کے ہمراہ لاہور میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ میں اب پھوپھو اور چچوں کے رحم و کرم پر تھی۔ جب چھوٹی سی تھی دادی ماں کی محبت دیتی تھی، اس محبت کے سارے بچپن کاٹ دیے۔ کب ایک چاچی کے باورچی خانے اور ان کے بچوں کے ساتھ جا بیٹھتی، وہ دتکارتے تو دوسرے کے پاس، اور جب سبھی لاوارثوں جیسا سلوک کرتے تو روتی ہوئی دادی سے جا چمٹتی۔ شروع میں تو دادی نے بڑا پیار دیا اور خصوصی توجہ دی، مگر جوں جوں بڑی ہوتی گئی پیار میں کمی آتی گئی۔ گھر میں سبھی بچے ماں باپ والے تھے، اس لیے ان کو مجھ پر فوقیت تھی۔ میں گھر میں سب سے زیادہ فالتو بچہ بن کر رہ گئی تھی۔ روتے دھوتے بچپن بیتا۔ بڑی ہوئی چچوں پھوپھوں کی مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی۔ سارے گھر کا کام میرے ہی ذمہ تھا۔ چچا زاد بھائی بہنیں اسکول چلے جاتے اور میں گھر کا کام کرنے کو اکیلی رہ جاتی۔ پہلے میں بھی اسکول جاتی تھی، پڑھنے میں بہت بڑی ہوشیار تھی، ہر سال کلاس میں اول آتی۔ پھر مجھے ذہین طلبہ ہونے کی وجہ سے اسکول کی طرف سے وظیفہ ملنے لگا۔ 8ویں میں تھی جب ابا اور ان کی بیوی دادی سے ملنے گاؤں آئے۔ ستیلی ماں نے دادی اور ابا کے کان بھرے کہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، گھر آ کر خانہ داری سیکھ لے، یہی اچھا ہے۔ چاچی نے بھی ستیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دادی نے بہوؤں کے دباؤ میں آ کر مجھ کو اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے دوسری بار شدید صدمہ ہوا۔ پہلے ماں سے جدائی کا دکھ، دوسرا یہ صدمہ کہ ماں شدید بیمار پڑ گئی۔
ہمارے پڑوس میں میری ہم جماعت عافیہ رہتی تھی۔ وہ میری قابل اعتبار سہیلی تھی۔ جب میں اسکول نہ گئی تو وہ میرے پاس آئی، مجھے سمجھایا کہ تمہاری چچیاں دراصل دن رات تم سے اپنے کام کروانا چاہتی ہیں، تبھی ان کو تمہارا اسکول جانا کھل رہا ہے۔ تمہاری منچلی چاچی جو کہ تمہاری ستیلی ماں کی بہن ہے، لہٰذا یہ تم کو اسکول سے ہٹا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم ان سے کہو کہ میں سارا کام کروں گی، مگر مجھے گھر پر میٹرک کی تیاری کرنے دے۔ میں تم کو اسکول سے آ کر پڑھا دیا کروں گی، تم میٹرک پرائیویٹ پاس کر لینا۔ میں نے سوچا عافیہ ٹھیک کہتی ہے، میرے اسکول جانے سے ان کا کام پڑا رہتا ہے۔ میں نے رونا دھونا ختم کیا اور عافیہ میرے لیے کتابیں لے آئی۔ خود ہی دل لگا کر گھر پر پڑھنا شروع کر دیا۔ سال گزر گئے۔ جب امتحان میں 2 ماہ رہ گئے تو لامحالہ مجھے اپنے پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چاچیوں نے شور مچا دیا کہ یہ ہڈ حرام ہو گئی ہے، گھر کا کام نہیں کرتی، کام سے بچنے کے لیے جھوٹ موٹ کتابوں کا سہارا لیتی ہے۔ میں دن کو کام کرتی اور رات کو پڑھنے بیٹھتی تو کہتی بجلی دیر تک چلتی ہے، زیادہ خرچ آتا ہے، آ کر بجلی بند کر جاتی۔ آخر ایک روز انہوں نے میری کتابیں اٹھا کر پھاڑ ڈالی اور میرا تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ میٹرک کا امتحان تو نہ دے سکی، مگر اس غم میں نیم پاگل ضرور ہو گئی، رنگ جل کر سیاہ ہو گیا۔ حالانکہ میری صورت اچھی بھلی تھی، چارپائی پر پڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا خیال کیا اور ان کو اپنے دکھوں کا چارہ گر سمجھ کر خط لکھا کہ اب ظلم کی انتہا چکی ہے، ابا جان آپ مجھے لے جاؤ، میں اب آپ کے پاس رہوں گی۔ ابا جان کو بھی میرا خیال آ ہی گیا، خط ملتے ہی وہ چلے آئے، مجھے اپنے پاس لاہور لے گئے۔ ان دنوں میں والد کے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اب تک ماں کے پیار کو ترستی تھی تو باپ نے بھی اپنی شفقت سے محروم ہی رکھا تھا۔ یہاں آ کر یہ احساس ہوا تو میں اپنے ابا کے گھر میں ہوں، کسی کی نوکرانی نہیں کہ اگر کام نہ کیا تو کھانا نہ ملے گا۔ ابو نے چند دن بہت پیار دیا، کپڑے لائے، نئے جوتے خرید کر دیے۔ جب دفتر سے آتے سیدھے میرے پاس آ جاتے۔ ستیلی ماں جو بلا شرکت غیر والد تھی، اب یہ محبت کی تقسیم کیسے برداشت کرتی؟ اس نے اپنی بہن یعنی میری چاچی کو لاہور آنے کا سندیلا بھیجا۔ 1 ماہ بھی خوشی کا نہ گزارا تھا کہ چچی آ گئی، پھر تو وہ ستیلی ماں نے خوب جھگڑا کیا کہ باپ کیوں بیٹی کو اس قدر چاہت ہے، ان کی یہی لچن رہے میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میں خود اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو اس جھگڑے سے بوکھلا گئے اور بیوی کو مارنے پیٹنے پر تل گئے۔ تب چچی نے ان کو روکا اور مجھے علیحدگی میں سمجھایا کہ کیوں باپ کا سکون خراب کرتی ہے، واپس چل میرے ساتھ اور ان کو سکون سے رہنے بسنے دے، ورنہ تیری وجہ سے تیرے باپ کا گھر اجڑ جائے گا اور تیری یہ 2 چھوٹی بہنیں بھی تیری طرح دکھوں کے کنویں میں گر جائیں گی۔ میں نے اپنی دونوں معصوم چھوٹی بہنوں کو دیکھا جو ستیلی ماں سے تھی، ان کے پیارے سے چہروں پر مجھے ترس آ گیا۔ خود میں ایسا دکھ جھیل چکی تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چچی کی بات مان لی، ابا نے بہت روکا، مگر میں ان کے گھر سے سکون کی خاطر واپس چچی کے ساتھ گاؤں لوٹ آئی۔ جو دونوں بہنوں کی چال کامیاب رہی، دادی کے گھر پہنچی، میرے لیے وہی ہل وہی پنجابی، مگر نفرتیں 2 چند ہو چکی تھی۔ ہر کوئی یہی تانا دے رہا تھا کہ ہو آئی باپ کے پاس، جو سگے باپ کے گھر نہ رہ سکی وہ جہاں کیا رہے گی۔ میں خوشی سے ہر ایک کا تانا سنتی اور غلاموں کی طرح سر جھکا لیتی، کبھی اف نہ کی۔ میرے ایک چچا زاد بھائی میری حالت پر کڑتا تھا، اس کو مجھ سے ہمدردی تھی، مگر وہ گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے ظاہر نہ کرتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا چند دن ان کے ظلم کو سہ لو، آخر تو اس شب کا سویرا ضرور ہوگا۔ زندگی میں صرف تاریکی ہی نہیں ہوتی، روشنی بھی ہوتی ہے۔ میں اس بات کا مطلب نہ سمجھ پائی تو ہی اپنے ہمدرد کزن کو کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ میری خاطر اپنے مستقبل بنانے میں کوشاں ہو گیا۔ منیر خوب دل لگا کر پڑھ رہا تھا، جلد ہی وہ برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی لیاقت و قابلیت دیکھ کے چھوٹے چچا نے اس کو داماد بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ مگر مجھ سے شادی کر کے زندگی کے سب سکھ میرے جھولی میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے بھرپور مخالفت کی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ سب نے اس کو کہا کہ تم بے وقوف ہو کہ نگہت کے ساتھ بیاہ رچانا چلے ہو، جو منحوس اور ان پڑھ ہے۔ چھوٹے چچا کی لڑکیاں سب بڑے شہر جا کر کالجوں کی پڑھائی کر کے آئی تھی۔ قارض بزرگوں نے ایسا گھیرا منیر کے گرد ڈالا کہ اس کو ان کے ماندہی بنی اور چھوٹے چچا کی منجری لڑکی شکیلہ اس کا بیاہ کر دیا۔ وہ مجھے روشنی کے انتظار کی تلقین کرنے والا خود کسی کے ساتھ روشنیوں کے سفر پر روانہ ہو گیا، تو میں نے بھی اس کو ہمیشہ خیر اور آباد رہنے کی دعا دی اور اس کی طرف پرنم نگاہوں سے بھی نہ دیکھا، مبادا میری نظر نہ لگے۔ ادھر جب میری ماں مجھ سے جدا کر دی گئی تو ان پر
قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اتنے آنسو میری یاد میں بہائے جتنے آسمان پر تارے ہوں گے۔ عابدہ میری چھوٹی بہن جو شیر خوار تھی، جب وہ 5 سال کی ہو گئی تو ماموں نے میری ماں کا عقد ثانی کر دیا۔ وہ اب 5 سال کی بچی کو باضد کر کے ساتھ لے گئی، کیونکہ مامانیاں بھی میری بہن کو رکھنے پر آمادہ نہ تھی۔ یہاں سوتیلے باپ نے میری بہن کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا۔ وہ دروازے سے باہر دالان میں بیٹھی رہتی تھی اور ماں اندر باپ کے پاس سسکتی رہتی۔ بیٹی کو کمرے میں نہ سلا سکتی کہ اس کی موجودگی شوہر کی عیش و پسندی میں حائل ہوتی تھی۔ تبھی میری بہن ہر وقت سوتیلے باپ کی نفرت کا نشانہ بنتی۔ وہ ایک ایسا کانٹا تھی کہ جو نکالا نہ جا سکتا تھا۔ ماموں نے جب امی کا دوسرا بیاہ کیا تھا تو امی کے حصے کی جائیداد بھی انہوں نے اپنے نام کروا لی تھی۔ انہیں یہ گوار نہ تھا کہ اس کی جائیداد کے مالک ان کے بہنوئی یا اس کے بچے ہوں۔ امی اب یہاں سے بھی طلاق نہ لے سکتی تھی، کیونکہ جائیداد کا آسرا ختم ہو گیا تھا۔ ان کو اس شخص سے ہر صورت میں سمجھوتہ کرنا ہی تھا۔ شادی کے 1.5 سال بعد امی کو پھر سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جو ہی ہمارا سوتیلا باپ صاحب اولاد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے اس کے بعد میری بہن عابدہ کو کوئی تکلیف نہ دی اور نہ ہی کبھی مارا پیٹا، بلکہ اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر جانا۔ امی کو اپنے دوسرے شوہر سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے ہو گئے اور جوں توں کر کے زندگی کے دن بسر کرنے لگی۔ مگر میرے اس سوتیلے باپ کی عمر بہت کم تھی۔ جلدی امی بیوہ ہو کر پھر سے بھائیوں کے در پر آ گئی۔ اس بار وہ 5 بچوں کا بوجھ ساتھ لائی تھی۔ مامانیوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے امی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ماں کو دن رات رونے سے کام تھا، ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ بھائی بھابھیوں کے ہاتھوں کھلونا تھی۔ میرے ایک ماموں کے ذہن میں بہن سے چھٹکارا پانے کی ترغیب ہے۔ انہوں نے دیہات کے رواج کے مطابق ماں کو بدلے میں دے کر نئی دلہن لانے کا پروگرام بنا لیا، کیونکہ ان کی بیوی ان سے 5 برس بڑی تھی اور ان کو نوعمر لڑکی سے شادی کرنے کا ارمان تھا۔ جب ماں کو علم ہوا، وہ بہت پریشان ہوئی۔ بھائی سے فریاد کی کہ پہلے ہی میرے ایک بچی مجھ سے جدا ہے، اب تو 5 کا سوال ہے۔ میں ہرگز شادی نہ کروں گی۔ تم بھی اپنی اتنی اچھی اور وفادار بیوی پر سوکا نہ لاؤ اور نہ اپنے بچوں کو سوتیلی ماں کا منہ دکھاؤ۔ جب ماموں کسی صورت نہ مانے اور امی کو زبردستی تیسری شادی پر مجبور کرنے لگے تو وہ ان کے گھر سے چلی گئی اور ایک رشتہ دار کے گھر پناہ لے لی۔ جاتے ہوئے صرف 2 چھوٹے لڑکے ہمراہ لے گئی، باقی 3 بیٹیاں ماموں کے گھر ہی چھوڑ گئی۔ یوں ہم سب بہن بھائی مالا کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ کاش میرے باپ نے عشق نہ کیا ہوتا تو دکھوں کے یہ پہاڑ ہم پر نہ ٹوٹتے۔ میں پڑھائی سے محروم ہو کر مردہ روح ہو گئی تھی۔ عافیہ نے ہر طرح سے میری مدد کی اور مشورہ دیا کہ تم انڈسٹریل ہوم میں داخلہ لے لو۔ اگرچہ گھر والوں نے اس امر کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، مگر میں نے پہلی بار ان کی پرواہ نہ کی۔ ان کا سلوک میرے ساتھ کون سا اچھا تھا۔ جب میں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، گھر والوں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ عافیہ نے کہا، جب تک خود کو اپنے پیروں پر کھڑا نہ کرو گی، غلامی کی زندگی سے نجات نہ ملے گی۔ انڈسٹریل ہوم میں جو کام آتا ہے وہ اجرت پر لے لیا کرو، اپنا خرچ خود برداشت کرنا سیکھو، رشتہ داروں کی غلامی کا توغل سے نکال پھینکو۔ 6 ماہ تک عافیہ کے گھر سے کھانا کھا کر انڈسٹریل ہوم جاتی۔ یہ سرکاری ادارہ گھر سے چند قدم پر تھا۔ گھر عافیہ نے ہر طرف ساتھ دیا۔ دراصل وہ میری نانی کی چچا زاد کی بیٹی بھی تھی۔ اس کو میرے حال کی سب خبر تھی۔ اب میں اس قابل ہو چکی تھی کہ انڈسٹریل ہوم میں جو کپڑے سلائی کے لیے آتے ہیں، میں ان کو اجرت پر لے لیتی۔ دادے رشتہ دار میرے اس قدم سے اتنے ناراض ہوئے کہ مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ تب میں عافیہ اور دادی کے گھر کے درمیان ایک بیوہ کے گھر کرائے پر رہنے لگی۔ یہ میری دادی کی بہن کا گھر تھا، جس میں ان کی بیوہ بہو بھی اکیلی رہتی تھی۔ شوہر اور ساس مر چکے تھے اور یہ بے اولاد تھی۔ میرے رشتہ دار جو میرے وارث کہلاتے تھے صرف ایک دیوار ادھر رہتے تھے، مگر دل سے بہت دور تھے کہ انہوں نے نافرمانی کا الزام دے کر مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ والد نے بھی خبر نہ لی۔ ماں کی صورت دیکھے برسوں گزر گئے۔ البتہ چھوٹی بہن عابدہ کبھی کبھی ملنے آ جاتی، جو ماموں کے بہو تھی۔ اسی نے ماں کی 2 بیٹیوں کا بوجھ اٹھایا تو میں اپنا بوجھ اس پر کیوں کر ڈال دی؟ تنہا زندگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے کبھی تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ دن رات لوگوں کے آرڈر لیتی، خود کو سلائی کڑھائی میں مشغول رکھتی کہ دکھ یاد نہ آئے، مگر دکھ پھر بھی یاد آتے اور ہمت جواب دے جاتی۔ تب اتنا روتی کہ آنسو بن جاتے جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ ایک دن میں ایسی ہی تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک شہنشاہ آواز پر چونک اٹھی۔ میں نے سر
اٹھا کر دیکھا منیر سامنے کھڑا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ منیر یہ تم ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلے۔ میری بیوی کے انتقال کو 1 برس ہو چکا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، ان کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑا سکتا۔ تم ایک احسان کرو، مجھ سے نکاح کر لو۔ میری حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس عمر میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، دیکھو انکار مت کرو۔ تب مجھ پر بزرگوں کا دباؤ تھا، میں کم عمر تھا، ان کے دباؤ سے نکل نہیں سکا، لیکن اب میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ میں تم سے دور کر دیا گیا، مگر تم میرے دل سے کبھی دور نہ رہی۔ منیر چچا اور ابو کی رضا سے میرے پاس آیا تھا۔ ان دونوں کو میری نہیں، منیر کے بچوں کی فکر تھی۔ وہ آفیسر پوسٹ پر تھا، اس کی بچیاں جوان تھیں اور ان کو میری جیسی ماں کی ضرورت تھی۔ بے شک وہ میرے چچا زاد کی بیٹیاں تھیں اور ان کی ماں بھی میرے چچا کی بیٹی تھی۔ سو میں نے منیر سے کہا، ٹھیک ہے منیر، اگر میری اندھیری شب کا یہی سویرا ہے تو یہ سویرا مجھے قبول ہے۔ آپ جا کر چچا جان اور ابا جان سے کہہ دیجیے کہ میں لاکھ بد نصیب صحیح مگر نافرمان نہیں ہوں۔ دوستو، کبھی کبھار عشق میں ایسی ایک غلطی کی سزا کئی لوگوں بلکہ کئی نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اس لیے جب شادی ہو جائے تو اپنی بیوی سے ہی عشق کریں، وہی آپ کا سب کچھ ہے۔ بس ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ آپ بھی اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی نہ صرف پچھتائیں بلکہ وہ آپ کو برے لفظوں میں ہی یاد کریں۔ اور اگر ایسی کوئی صورت حال ہو کہ کوئی ستیلا رشتہ نبھانا پڑے تو سگے سے بھی اچھا نبھانا، نہ جانے کیوں ستیلے رشتے ایسے کیوں ہوتے ہیں، اتنی نفرت آخر کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی کہانی کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔